میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ پنجاب کا انقلابی سیاحتی ترقیاتی بجٹ 231% ریکارڈ اضافہ تقریباً 2000 ملین 2021-22 کا تخمینہ، اور یہ اشتہارات بھی پنجاب ٹورزم ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے باقاعدہ طور پہ جاری کیے. اور اس میں جب ہم پوائنٹ نمبر 8 کو دیکھتے ہیں تو پنجاب میں سیاحوں کی حفاظت اور رہنمائی کے لیے ٹورسٹ اسکواڈ کا قیام 120 ملین روپے. 7 اور 8 تاریخ کو یہ 120 ملین کا اسکواڈ مری میں کدھر تھا؟ جی ارشد صاحب، شکریہ. آپ نے پروگرام میں مدعو کرنے کا. بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ جتنا بھی افسوس کیا جائے وہ کم ہے. آپ کے سوال کے حوالے سے میں بتا دوں کہ یہ ایک نیا منصوبہ ہے پولیس اسکواڈ بنانے کا، اور ابھی تک یہ بنا نہیں ہے کیونکہ اس کی جو لیجسلیشن ہے وہ ابھی اس کا قانون بننا ہے. ایک آرڈیننس کے ذریعے اس کا نفاذ ہوا تھا لیکن ابھی اس پہ باقاعدہ قانون سازی نہیں ہوئی اور وہ بل اسمبلی میں جلد پیش کیا جائے گا. حسان خاور صاحب نے بالکل صحیح فرمایا کہ آرڈیننس اس حوالے سے جاری ہوا تھا. اگر اسکرین پہ ہمارے پروڈیوسر دکھا سکیں، 25 مارچ 2021 پنجاب ٹورزم کلچر اینڈ ہیریٹیج اتھارٹی آرڈیننس 2021، اور اس کے سیکشن 33 میں اسٹیبلشمنٹ آف ٹورزم اسکواڈ اور پھر پاورز اینڈ فنکشنز آف ٹورزم اسکواڈ بھی دیے گئے ہیں. یہ آرڈیننس تو لیپس ہو گیا، اور اس حوالے سے حسان خاور صاحب آپ کا ڈپارٹمنٹ باقاعدہ طور پہ ریکویسٹ کرتا رہا ہے سیکرٹری نیشنل اسمبلی کو بھی، لاء ڈویژن کو بھی، کہ صاحب یہ آرڈیننس لیپس کر رہے ہیں. ایک نہیں 2 اور آرڈیننسز لیپس کر رہے ہیں، خدا کا واسطہ اس پہ قانون سازی کر لیں. تو یہ پچھلے 6-7 مہینے سے قانون سازی کیوں نہ ہو سکی اس پہ؟ جی آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. مجھے ایکو آ رہا ہے، ذرا اس کو اگر کنٹرول کر لیں. جی کنٹرول کر رہے ہیں. اچھا دیکھیے، میں ارشد صاحب جی شکریہ. جی ارشد صاحب، میں اپنی بات جاری رکھتا ہوں. دیکھیں، میں آپ کو ایک بات تو اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ قانون سازی پچھلے 6 مہینے میں ہو بھی جاتی تو ادارہ سازی میں وقت لگتا ہے، اور آپ نے اپنے پروگرام کے شروع میں بھی یہ بتایا. بات یہ ہے کہ ان اداروں کو بنانے میں سال لگتے ہیں، وقت لگتا ہے، لوگوں کی کیپیسٹی بلڈ کرنی پڑتی ہے. لیکن مجھے خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے ایک بڑا اچھا آسپیکٹ اٹھایا ہے، کیونکہ ہم اگر اس مسئلے کو واقعی صحیح طور پہ اس کا سدباب کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ مستقبل میں ایسے واقعات نہ ہوں، تو اس کا حل صرف قانون سازی اور ادارہ سازی میں ہے. اچھا، 3 قوانین کی آپ نے بات کی، میں ذرا آپ کو تھوڑی سی وضاحت دے دوں. دیکھیے، ابھی تک جو ہمارے پرائیویٹ سیکٹر ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ٹورزم کی بہت گروتھ بھی ہوئی ہے، بہت سرمایہ کاری بھی ہوئی ہے اور سیاحت کو فروغ میں ملا ہے. لیکن جیسے جیسے پرائیویٹ سیکٹر گرو کرتا ہے، اسٹیٹ کی ذمہ داری اس کو ریگولیٹ کرنے کی اور بڑھتی جاتی ہے. اور ابھی تک ہم لوگ جو ریگولیٹ کر رہے تھے وہ 1976 کے قانون کے تحت کر رہے تھے، اور وہ 1976 کا قانون وفاقی تھا، پھر اس کو پنجاب میں اڈاپٹ کر لیا گیا اور اس میں 1000 روپے تک صرف جرمانہ ہو سکتا تھا. جی، پنجاب ہوٹلز اینڈ ریسٹورنٹ امینڈمنٹ آرڈیننس 2020 مئی 2020 کو یہ آیا، اور پھر یہ لیپس کر گیا 17 جون 2021 کو. اور اس کے بعد کیا ہوا اس کا؟ کیا ہوٹل ایسوسی ایشن مری کی اتنی سٹرونگ ہے وہاں پہ کہ جناب آپ اسے دوبارہ نہیں کر سکے؟ اور وہاں پہ جو رینٹ کنٹرول کا ایک سسٹم تھا، اور جو سیاح کہہ رہے ہیں جی 40-50 کچھ تو کہہ رہے ہیں 70,000 تک بھی مانگے گئے، کہ اس ایسوسی ایشن کے سامنے کچھ سیاسی مفادات تھے لوگوں کے، انہوں نے کہا نہیں جناب اس قانون سازی کی ضرورت نہیں، آرڈیننس لیپس کر گیا، سائٹ پہ پڑا رہنے دو. نہیں، دیکھیے قانون سازی کی بالکل ضرورت ہے. میں ذرا اس واقعے کے حوالے سے تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ دیکھیے، بالکل پرائز کنٹرول کی، فیئر پرائسز کی ضرورت ہے، لیکن اس انسیڈنٹ کے اوپر یہ ضروری ہے بتانا کہ دیکھیے جب یہ حادثہ ہوا اور جب لوگوں کو ایویکویٹ کرنا تھا تو وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ حکم دیا کہ جو سرکاری دفاتر اور ریسٹ ہاؤسز ہیں ان کو کھولا جائے، کھول دیے، وہ ساری چیزیں ہو گئی. پہنچایا جائے. آپ انتہائی پڑھے لکھے شخصیت ہیں، آپ کا انٹرنیشنل ایکسپوجر بھی ہے، تو سر اسی لیے میں آپ سے قانون سازی کی بات کر رہا ہوں. جو پالیسی میکنگ ہے وہ تو نیچے ٹیکٹیکل لیول کے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن لیول کے کام ہے، سارے ڈی سی اے سی لیول کے کام ہے. جو وزیر اعلیٰ کا جو اصل کام ہے میں وہ آپ سے پوچھ رہا ہوں. قانون سازی کیا پولیٹیکل بلیک میل ہو کے انہوں نے یہ ریسٹورنٹس ایکٹ جو تھا، پنجاب ہوٹلز اینڈ ریسٹورنٹ امینڈمنٹ آرڈیننس، اس کو لیپس ہونے دیا؟ آپ کی لاء ڈویژن نے دوبارہ اسے آگے پروملگیٹ نہیں کیا، اسمبلی نے قانون سازی نہیں کی، کیونکہ جن لوگوں کے ہوٹل ہیں وہاں پہ سیاستدان ہیں،
صحافی ہیں, جرنیل ہیں, بیوروکریٹس ہیں, ان کے وہاں پہ زیادہ تر ہوٹل ہیں, وہ کنٹرول کر لیں گے تو ان کا دال پانی ان ساروں کا کیسے چلے گا؟ ٹھیک ہے, لوگ آتے ہیں ہر سال مرتے رہیں, کیا فرق پڑتا ہے؟ زیادہ ایکسٹورشن ہوتی ہے, کیا فرق پڑتا ہے؟ اتنا اچھا قانون آپ آرڈیننس کی شکل میں سر لے کے آئے, یہ ہونا چاہیے تھا نا. آپ کا جو انٹرنیشنل ایکسپوجر ہے, باہر کسی ملک میں اس طرح ہو سکتا تھا کہ اتنے اچھے قانون کو ان سارے جو کنسورشیمز بنے ہوتے ہیں ان کے آگے بیٹھ کے قانون بنا کے لیپس ہونے دیا جائے؟ میں ارشد صاحب دیکھیں, میں آپ کو بتا دوں, ذرا اس کی وضاحت کر دوں. یہ بڑا آسان ہے میرے لیے کہنا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی ذمہ داری حکومت کو ہی قبول کرنی چاہیے, اور حکومت کا ہی کام ہے اس کو پش کرنا. میرا نہیں خیال کہ یہ کسی مافیا نے رکوایا, یا کوئی ایسا مافیا ہے جو کئی لوگ شاید چاہتے ہوں گے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے کوئی ایسی رکاوٹ ڈالی ہے. لیکن یہ ہے کہ آرڈیننس جو ہے اس کا پروسیس اور ہے, اور جب ایک نیا قانون, ایک نیا ریگولیٹری فریم ورک بننا ہوتا ہے تو اس کے اندر کئی طرح کے ریویوز ہیں. ہم لوگوں نے یہ لاء ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مسئلہ اٹھایا بھی ہے, اور بہت جلد اس کو اسمبلی میں پریزنٹ بھی کیا جائے گا. سر اگر اس میں مسائل ہوتے تو پھر آپ آرڈیننس, لیگل مسائل ہوتے تو آرڈیننس نہ لے کے آتے, لیکن آرڈیننس لیپس ہونے سے آپ کے لیے مسائل آ سکتے ہیں. اور یہ والا لیٹر نوٹ فار سیکرٹری ٹو پروونشل اسمبلی 25 مارچ 2021 کا لکھا گیا ہے کہ جی ٹورزم ڈپارٹمنٹ اینڈ اٹس اٹیچڈ ڈپارٹمنٹ ول فیس لیگل ایشوز ان ایفیکیشیس اینڈ ایکسپیڈیشیس ڈسچارج آف ایڈمنسٹریٹو فنکشن, اور بار بار کہہ رہے ہیں کائنڈلی پلیس دا سیٹ ڈرافٹ لا بفور دا پروونشل اسمبلی فار دیئر انیکٹمنٹ انٹو ایکٹس. اگر یہ ایکٹ وہاں پہ بنے ہوتے مائی لارڈ, تو اس حوالے سے آپ کا وہاں پہ جو اسکواڈز تھے انہوں نے تو یہ ساری چیزیں چیک کرنی تھی. دیٹ وڈ ہیو بین ان پلیس ان مری. اور آپ کے تو اس حوالے سے اور بھی کافی سارے پروجیکٹس ہیں جو میرے پاس دستاویزات تمام پڑے ہیں, کافی سارے اس سے ریلیٹڈ آپ کی منسٹری کے. پنجاب ٹورزم فار اکنامک گروتھ پروجیکٹ یہ بھی ہے, ورلڈ بینک کی فنڈنگ بھی ہے, لیکن اس کے باوجود جو اصل کام ہے اسٹریٹجک لیول کا, پالیسی میکنگ کا, لا میکنگ کا, وہ کیوں رکا ہوا ہے مائی لارڈ؟ میں ارشد صاحب نہیں, میں یہ بھی آپ کو بتا دوں, جس پروجیکٹ کا آپ ذکر کریں یہ بالکل ورلڈ بینک کا فنڈڈ پروجیکٹ ہے, لیکن یہ مری کے حوالے سے یہ فنڈنگ نہیں ہے. یہ ہیریٹیج اور ریلیجس ٹورزم کے حوالے سے اس کی فنڈنگ ہے, اور اس کے تحت جو پروجیکٹس ہیں وہ جاری ہیں, لیکن مری کا جو کام ہے وہ اس کے انڈر نہیں آتا. اور وہاں کا جو پولیس وغیرہ کا جس کی آپ بات کریں اس کا ورلڈ بینک کے پروجیکٹ سے نہیں تعلق ہے. اس کی فنڈنگ وزیر اعلیٰ دے چکے ہوئے ہیں, پیسے ہمارے پاس ہیں. یہ قانون بنتے ہی جو ہے یہ ادارہ سازی کی جائے گی, اور اس اسکواڈ کا عمل جو ہے قیام میں لایا جائے گا, قیام عمل لایا جائے گا. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.